الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة خاتم والسلام عليك النبيين. يا سيدي يا رسول الله. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی عزت قابل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رامش صاحب مدرس دارالعلوم چشتیہ نظامیہ سکھی کی منڈی، حضرت علامہ مولانا پیر سید قاسم علی شاہ صاحب اور دیگر معزز و محترم محتشم علماء کرام ذی احتشام اور نہایت ہی عزت قابل معزز دوستو بزرگو، بحمد اللہ تعالی اج دا ساڈا درس قرآن دا سلسلے دا پہلا درس اللہ دے فضل اور اس کی توفیق دے نال شروع ہو رہا ہے۔ اسی سارے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنے کہ مالک کائنات سانو اپنی کتاب سیکھن دی، سکھان دی، سمجھن دی، سمجھان دی اور اس کے اوپر عمل کر کے دوجیاں تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ حضرات گرامی، یہ قرآن اللہ دی کتاب ہے تے یہ شروع کرن تو پہلے کچھ گلاں نے تمہیدی طور تے جنہاں دا سمجھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اج دے اس درس کے اندر اسی یہ سیکھاں گے کہ قرآن کس چیز کا نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس قرآن دا مقام و مرتبہ کی ہے، اس پہ ایمان دی حیثیت اور اس کے اندر جڑے مضامین نے اجمالی طور پہ مختصر طور پہ انہاں دا تذکرہ ہوئے گا، اور انشاءاللہ العزیز اسی کوشش کریں گے کہ ساڈا یہ درس دا جڑا سلسلہ ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ اور جناب دی بارگاہ کے اندر صرف اتنی گزارش ہے کہ مکمل توجہ دے نال اس نو تساں سننا ہے انشاءاللہ۔ اور جس طرح ایک عام جلسہ ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے کہ اس کے اندر بڑا جوش و خروش بھی دکھایا جاتا ہے، ترنم کے نال اشعار بھی علماء پڑھتے ہیں، تے یہ وہ نہیں ساڈے تو تقریباً ہر بندے نو یہ تجربہ ہوئے گا کسی کو بیٹھ کے پڑھن دا، کسی استاد کو سیکھن دا،
جس طرح ایک جماعت دا ایک کلاس دا ماحول ہوندا ہے کہ جس کے اندر ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اسی کچھ نہ کچھ سانو حاصل ہو جائے، اور ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت نال انشاءاللہ العزیز جو اساں نے اپنے استاداں کو سیکھیا ہے وہ کوشش کریں گے کہ ایمانداری کے نال تواڈے تک اس کو پہنچا سکیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اور اس کے اندر اگر کسی گل دی سمجھ نہ آئے تو کوئی جھجک والی گل نہیں، کوئی بالکل جس طرح آپس کلاس بندہ پوچھ لیں گے گل تو پوچھنے بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کیونکہ تقریر تو ہے نہیں کہ جس کے اندر ایک ہی بندے بولنا ہے باقی کوئی بول ہی نہیں سکتا، یعنی کسی بھی گل کی سمجھ نہ آئے تو پوچھنے کسی قسم کا کوئی حرج ہے کوئی۔ قرآن کی اگر اسی ابتدا دیکھیے، آغاز دیکھیے کہ اے اللہ دی وحی جڑی اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور قرآن نے خود اپنا تعارف بھی دسیا ہے کہ یہ کدھروں آیا ہے قرآن اور کندے ول آیا ہے۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، کہ اللہ دی طرفوں یعنی جڑا سارے جہاناں دا رب ہے ان دی طرفوں یہ نازل ہوا ہے، یعنی یہ کلام اللہ تعالی ہے۔ سانوں یہ پتہ چل گیا کہ اس کلام دا قائل، اس کلام نو اللہ رب العزت نے صادر فرمایا ہے، اور لے کے کون آئے نے؟ قرآن نے اس نو بھی بیان فرمایا کہ نازل بہ الروح الامین، کہ اس نو حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کو لے کے آئے نے، اور کندے کول آیا؟ یہ بھی قرآن نے بار بار مختلف طریقوں میں دسیا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یعنی سرکار علیہ السلام کو خطاب فرما کے اللہ نے یہ دسیا ہے کہ اے لوگو میں ایک کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے۔ آیا کس واسطے؟ اس میں بھی قرآن نے اس میں بھی بیان کیا ہدن للناس، کی کیا گیا اس قرآن میں؟ یعنی سارے لوگوں واسطے ایک ہدایت ہے، اور ایک مقام تے ہدن للمتقین آکھیا گیا کہ اے متقین واسطے ہدایت ہے۔ انشاءاللہ اپنے مقام تے اس کی تفسیر ہوئے گی۔ اجمالی طور تے ان سمجھ لو کہ اس قرآن دے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کائنات کا ہر انسان اس قرآن کو نفع حاصل کر سکتا ہے، ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہندا صرف انہوں نے جنہاں دے بارے قرآن نے فرمایا کہ ہدن للمتقین، جنہاں نے دلان دے اندر تقوی موجود ہوگا۔ اس واسطے علماء فرماندے نے کہ کوئی بھی عمل تسی کرتے ہو تو حدیث پاک وچ بھی ہوندا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار نیتاں تے، یعنی اگر بندہ خالص نیت لے کے اس مقصد واسطے کہ میں اس قرآن کو سیکھنا ہے، اور کس واسطے؟ جب اللہ آندا پیا ہے لوکاں واسطے وے، انساناں واسطے وے، میں بھی انسان تے میرا بھی حق دے بندا ہے کہ میرے خالق نے جڑا سنیا پیغام میرے ول کلیا ہے میں انہوں سمجھا تے صحیح کہ اللہ میرا انہوں کی فرماندا پیا۔ میں اکثر مثال دیندا رہنا سنگیاں نوں کہ ہن تے دور ذرا جدید ہو گیا تے پہلا پنڈاں وچ سارے بندے پڑھے بھی کوئی نہیں سی ہوندے، کہ کسی دا کوئی خط پتر آ جاتا سی تے بندہ لبدے سان ایہو جواب ہے جہاں سانوں پڑھ کے سنا دے۔ اور اج کل بھی ان ہوندا ہے، بہت اوقات سارے بزرگ نے انہاں کول موبائل ہوندا ہے تو کوئی میسج آ جاوے تو وکھاندے نے پترا پڑھ کے دسی تے کمپنی والے نے کلیا تے کی آندے پے نے، یعنی بندے اور کوئی بھی پیغام آوے اگر وہ سمجھ نہیں سکدا تو کسی نوں وکھاندا ہے بھئی تو سمجھا چھڑ اے کی ہے، تے اے قرآن تے اللہ نے نازل فرمایا جڑا سارے دا خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اس قرآن دا حق نہیں کہ اسی اس قرآن کو سمجھیے کہ یار دیکھیے تے صحیح کہ سارے مالک نے سانوں آکھیا کی ہے۔ سبحان اللہ۔
کیونکہ جدوں تک اسی اس چیز کو نہیں دیکھاں گے بڑی معذرت دے نال اساں اس قرآن نال ایک لحاظ دے ویکھیے تے بڑی زیادتی بھی کیتی ہے. زیادتی انہاں معنیٰ وچ کہ جو قرآن دا حق سی وہ اساں قرآن نوں نہیں دیتا. قرآن سارے ہر گھر دے اندر ایک ایک دو دو چار چار پانچ بھی پے ہوئے ہیں، لیکن انہاں چوں پڑھن والے کنے نے کہ جڑے قرآن نوں پڑھدے نے اور پھر اس قرآن نوں سمجھن والے کنے نے انہاں دا تے اندازہ ہی نہیں کیتا جا سکتا. اتھوں تک خراب صورتحال ہے. اور میں ایک دفعہ اسے عالم دین کا واقعہ پڑھا کہ وہ بڑے اچھے عالم دین سان درس قرآن و حدیث دے سان لوگوں نے کہ کسی بندے نوں انہاں نال محبت ہو گئی کہ بڑے اچھے، کیونکہ کسی نال اللہ واسطے محبت رکھنا یہ بھی ایک کمال ہے. انہوں نے دعوت کی اپنے گھر تے گھر بیٹھے جس جگہ تے بٹھایا بیٹھک کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر کھانا شانا کھلایا تے کچھ وقت واسطے انہوں نے جڑے عالم دین صاحب سن انہوں نے تنہا چھوڑیا اور اس جگہ تے کچھ پیسے پے سی وہ اڈے تے وہ غائب ہو گیا. وہ عالم صاحب اپنے گھر چلے گئے. انہوں نے گھر والے نے بعد میں دیکھا کہ پیسے پوری پے تھے. ہوں شرمندگی ہے کہ شاید وہ مولوی صاحب آئے سن وہ نہ لے گئے ہوں، لیکن پوچھن بھی نہ کہ پتہ نہیں نہ لے گیا ہوئے تو کی. لیکن وہ بندہ کہندا جی میرے دل وچ ایک جی میں اڑ جا آ گیا بھی یار کی میں کی سمجھدا سی کہ انہاں نے کی کیتا ہے. سال پورا گزر گیا، اگلا رمضان آ گیا. پھر رمضان دا واقعہ سی. اس رمضان کے اندر پھر انہوں نے اس آخیا یار بلاویے تو صحیح گھر بلا کے گل تے کریے. وہ جو آئے تو انہوں نے آخیا جی گل اس طرح ہے کہ ساڈے کوئی پیسے سن، پیسے پاویں معمولی سن، لیکن میں اس واسطے تواڈے کول پورا سال تواڈے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی نہیں گیا، مینوں تواڈے اوتے شک ہو گیا سی. انہوں نے وہ اٹھے تے الماری کھولی تے اتنے قرآن پاک پیا سی. قرآن پاک کھولیا تے وچ وہ پیسے پے ہوئے سن. انہوں نے آخیا میں اس دن آیا سی تے پنکھا چلیا پیسے اڈے نے تے میں کہ تھلے سٹن والا میں قرآن وچ رکھ چھڈنا وا میں کھولن گے تے ویکھ لین گے اپنے. مینوں افسوس اس گل دا نہیں کہ تساں میرے اوتے شک کیتا ہے، مینوں افسوس اس گل دا پورا سال تساں اللہ دے قرآن نوں کھولے. یہ حقیقت ہے ساری کیفیت ہے. اسی قرآن نوں جے بڑا بھی کریے تو چوم کے اکھاں لا کے باری چ رکھ دیں گے. جے تھوڑا جا اس کو اگے چل پئی تو سانوں قرآن دی لوڑ کدوں پوندی ہے کہ گھر کوئی فوتگی ہون والی ہے، عالم نزائے جان نہیں نکلدی پئی تو لیاؤ جی کسی قاری صاحب نوں سدو یاسین پڑھ چھڑے قرآن پڑھ دے اس بندے دی جان سوکھی نکل جائے. میرے بھائی کوئی شک نہیں کہ قرآن وچ بڑیاں برکتاں نے، لیکن قرآن حقیقتاً اللہ نے مردیاں واسطے نہیں زندیاں واسطے نازل فرمایا ہے. قرآن وچ اللہ نے بیان فرمایا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اے حبیب انہاں نوں ڈرایا جائے گا جڑے زندہ لوگ ہیں. اس واسطے جب پھر اسی سارے ثواب واسطے قرآن پڑھا رہے ہیں گھراں دے اندر کوئی بڑا ہی کام جڑا کر رہا ہے ثواب واسطے تلاوت کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ قرآن پڑھن نال ایک ایک حرف نال 10 نیکیاں ملدیاں نے. اگر کسی نے وصال ثواب کیتا ہے تو ثواب پہنچدا ہے، لیکن قرآن کا فقط مقصد یہ نہیں بلکہ قرآن کا اصل مقصد ہے کہ اس قرآن کو پڑھو سمجھو اور اس کو اپنے اوتے لاگو کرو. جدو قرآن اللہ نے نازل فرمایا اس نو وحی آکھیا جاتا ہے. وحی دا لغت دے اندر کئی معنی نے. ایک معنی دا یہ ہوندا ہے کہ خفیہ طریقے نال کسی نال گل بات کیتی جاوے، عربی دے اندر اس نو بھی وحی آکھدے نے. دوسرا ہے اشارہ کرنا، اور یہ جڑے معنی نے قرآن پاک کے اندر بیان بھی ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ کسی بندے نوں یہ لائق نہیں کہ اللہ او دے نال کلام کرے مگر وحی دے ذریعے اللہ کلام فرمائے. اس آیت دے اندر خفیہ گل دے اندر خفیہ گل دے معنی دے اندر اللہ نے استعمال کیتا ہے لفظ وحی. دوسرا اشارے کے طور پہ بھی یہ استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیتا گیا کہ حضرت جدو زکریا علیہ السلام اپنی
محراب وچوں اپنے عبادت خانے چوں نکلے نا، اللہ فرماندا ہے فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم، کہ زکریا علیہ السلام نکلے اپنے اس عبادت خانے دے وچوں، انہاں نے لوگاں دی طرف اشارہ کیتا۔ یعنی اس آیت کے اندر لفظ وحی جڑا ہے وہ اشارے دے معنی دے اندر استعمال ہویا ہے۔ اور لفظ وحی قرآن پاک میں الہام یعنی دل دے اندر کوئی گل ڈال دینا، القاء کر دینا، اس معنی سے بھی استعمال کیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اسا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہاں کی طرف الہام فرمایا، کیونکہ وحی جڑی وہ خاص انبیاء کا نازل ہوئی۔ اور پھر اگر اللہ کسی دی فطرت دے اندر کوئی چیز رکھ دے وے اس نو بھی قرآن نے لفظ وحی دے نال استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سورہ نحل دے اندر اللہ نے شہد دی مکھی دے بارے فرمایا ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ نے شہد دی مکھی اس دے دل دے اندر یہ بات پیدا فرمایا، ان راسخ کر دی۔ یہ سارے جڑے وحی دے معانی دسے نے انہیں لغت دے اعتبار نہ، یعنی ڈکشنری اگر اسی کھولیے تو لفظ وحی جڑا ہے اس کا سانو اے معنی نظر آئے گا۔ اور علماء نے اسلام دے اندر شریعت دے اندر اس اصطلاح کا کی معنی ہے اس کو بھی بڑی تفصیل نال بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ بحث کر دیا کہ عمدۃ القاری دے اندر علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے وہ وحی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ دے انبیاء۔ ہن سوال پیدا ہویا کہ وحی دی سانو اوندا لغت دے اندر کی معنی ہے یہ بھی سمجھ آ گیا، شریعت دے اندر کی معنی ہے یہ بھی سمجھ آ گیا، کہ وحی دی ضرورت کی ایسی کیڑی گل ہے کہ وحی تو بغیر نہیں سی مکمل ہو سکتی، یعنی ضرورت وحی دی کی ہے۔ یاد رکھو اللہ نے انسان دی فطرت اس طرح دی ہے کہ اس طرح پیدا فرمایا کہ انسان ہمیشہ مل جل کے رہنا پسند کرتے ہیں، اور کلیاں رہنا ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ بالکل تنہا تنہا سارے تو الگ تھلگ رہ سکے تو وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ یعنی کہہ لو کہ مدنی الطبع علم عمرانیات والے آخر نے کہ یہ ایسا ہے کہ جڑا شہروں دے اندر بستیاں دے اندر پنڈاں دے اندر رہنا جڑا ہے وہ پسند کرتا وہ واسطے ضروری نہیں۔ انسان دیاں بنیادی ضرورتاں چار ہیں۔ پہلی ضرورت جڑی ہے انسان دی وہ ہے وہ خوراک، کہ انسان نو زندہ رہن واسطے خوراک دی ضرورت ہے۔ اس طرح دوسری ہے وہ انسان دی ضرورت جڑی وہ ہے لباس، کہ اپنا تن چھپان واسطے سردی گرمی تو بچن واسطے انسان نو لباس کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر تے انسان واسطے جڑی چیز ضروری ہے وہ ہے خدا مکان، یعنی رہن دی جگہ، کہ جس جگہ اس نے رہنا ہے۔ اور چوتھی ضرورت جڑی انسانی نسل دی بقا واسطے ضروری ہے کہ تاکہ وہ دی نسل اگے بڑھتی رہے وہ ہے وہ نکاح دی ضرورت۔ ہن یہ چار ضرورت ایسا نے کہ اگر یہ واسطے کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ، کوئی قانون نہ ہوئے تو پھر کی ہوئے گا کہ طاقتور کمزور کو کھو لے گا، ڈاٹا جو لے لے گا۔ ضرورت پیش آئی کہ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جس کے اندر رہ کے انسان اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ سبحان اللہ۔ ہن اگر وہ قانون کوئی انسان بنا گا یا انسانہ کا کوئی گروہ یا انسانہ کی کوئی جماعت بنا دی تو اس کے اندر خرابی ہے سی کہ بندے انہیں تڑا کر جانا سی، بھئی او قانون بنا لینا سی جس کے اندر اس دا اپنا فائدہ سی، یعنی وہ قانون سارے واسطے برابر ہے نہیں سی ہونا۔ آج کل پڑھی ہے بنا ایک اسمبلیاں والے اپنے بل بنا لیندے ہیں، اپنے قانون بنا دے، وہ قانون بنا دے جنہ انہاں نوں فائدہ ہے، غریب آدمی کا بھلا کوئی نہیں۔ پڑھی اس طرح دی پئی ہے، کیونکہ انسان دی فطرت ہے میں جدوں اون دے ہاتھ جا کے کوئی چیز تو انہیں وہی بنانا جن دے وچ اودا ذاتی فائدہ ہوئے۔ پھر ضرورت پیش آئی کہ ما فوق الانسان، انسان تو اتے کوئی ایسی ذات ہوئے
جڑی ہر چیز تو بے نیاز ہوئے، سبحان اللہ، جنہوں نہ نفع دی پرواہ ہوئے نہ نقصان دی پرواہ ہوئے، یعنی نفع و نقصان تو جڑی ذات پاک ہے وہ ذات اللہ رب العزت، سبحان اللہ، تے اللہ ہی قانون بڑھائے اور اللہ کا قانون بندیاں تک کیویں آئے گا؟ یقینی بات ہے اللہ دسے گا بندیاں کو، تاں ہی پتہ چلے گا بندیاں کو، اللہ بندیاں کو دسے گا وحی دے ذریعے۔ اس واسطے وحی بڑی ضروری ہے، اگر یہ نہ ہوئے تو انساناں دا جڑا بود و باش ہے، انہاں دا معاش ہے، انہاں دا رہن سہن ہے، یہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ دوسرے نمبر تے تسی دیکھو کہ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، عقل دے نال انسان یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ کس طرح کہ جدو انسان غور کرے کہ ہر شے بنایا بنتی ہے، اپنے آپ نہیں بن سکتی، یقیناً اس کائنات کو بھی بنانے والا کوئی ہے، کوئی ایسی ہستی چاہے مجہول طور پہ صحیح، لیکن انسان کو عقل نال یہ پتہ ضرور چل سکتا ہے۔ اس وقت سارے فقہاء نے ایک قاعدہ بیان کیتا ہے، اگر کسی انسان تک انبیاء کا علم نہ بھی پہنچے اور اس تک دین اسلام کا پیغام نہ بھی پہنچے تو اپنی عقل کی بنیاد پہ کم از کم اتنا لازم ہے انسان کے اوپر کہ وہ اس گل کی معرفت حاصل کرے کہ یقیناً کوئی ہستی ہے جس نے اس پورے نظام کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، انسان عقل نال یہ بھی پتہ چلا سکتا ہے کہ وہ ہستی صرف ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، وہ نال دا ہور کوئی نہیں، کیونکہ اگر دو یا دو تو زیادہ ہوتے پھر اس نظام کے اندر فساد پیدا ہے۔ یہ بھی انسان عقل نال معلوم کر سکتا ہے، اور یہ بھی انسان عقل نال پتہ چلا سکتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اپنے عملاں دا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اس دنیا کے اندر اسی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کو بندہ ظلم کرتا ہے، کس طرح زیادتی کرتا ہے، لیکن پکڑیا نہیں جاتا، دنیا کے سزا نہیں ملتی، تو انسان کی عقل آختی ہے کہ جڑا بھی بھڑا کرے گا وہ دا بدلہ وہ دینا پڑے گا۔ یقیناً پھر اس زندگی تو بعد ایک زندگی ہے جس کے اندر اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، لیکن انسان عقل نال اس کی تفصیل معلوم نہیں کر سکتا کہ اللہ چاہتا کی یہ بندے کو، یہ عقل نال انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے ضروری ہے کہ اللہ خود دسے کہ میں تواڈے کولوں اس چیز کا مطالبہ کرنا وا، کہ اللہ دسے گا، وہ وحی کے ذریعے دسے گا، لہذا وحی جڑی ہے وہ انساناں واسطے بڑی ہی ضروری ہے۔ پھر انسان کو اللہ نے جڑیاں چیزاں عطا کیتیاں نے علم حاصل کرنے کے ذریعے، وہ دو طرح کے، ایک کہ مثلا اللہ نے انسان کو حواس عطا کیتے، حواس خمسہ جنہاں کو آکھیا جاتا ہے کہ کسی چیز کے بارے اساں معلوم کرنا ہوئے بھی یہ کھٹی ہے کہ مٹھی ہے، کوڑی ہے یا پھیکی ہے، اللہ نے سانو چکھن کی صلاحیت عطا کی ہے، یعنی انسان چکھ کے کسی چیز کے ذائقے کو معلوم کر سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسیاں نے کہ کوئی چیز سخت ہے یا نرم ہے، کھردری ہے یا ملائم ہے، اس چیز کو پتہ کرنے واسطے اللہ نے انسان کو چھون دی، ٹچ کرن دی صلاحیت عطا کی ہے، جنہوں قوت لامسہ آتے ہیں، تو اس طرح کر کے اس کی کیفیت معلوم کر سکتا ہے۔ کسی چیز کا رنگ دیکھنا ہوئے کہ اس رنگ کس طرح دا ہے، یہ ہے شکل و صورت کس طرح دی ہے، وہ دے واسطے اللہ نے اکھاں انسان کو عطا فرمائی، انہوں ویکھ لوے گا۔ اسی طرح اگر کسی چیز دی بو دے بارے معلوم کرنا ہوئے کہ وہ اچھی بو ہے، خوشبو ہے یا بد بو ہے، وہ دے واسطے اللہ نے انسان کو سونگن کی صلاحیت عطا کی، یعنی اس کے ذریعے انسان چیز کی حقیقت کو معلوم کر لیتا ہے۔ کوئی چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے سن کے پتہ چلتا ہے کہ باہر آواز آئی ہے کہ اللہ نے انسان کو سنن کی صلاحیت دیتی ہے کہ انسان سن کے معلوم کر سکتا ہے کہ باہر بولن والی آواز پیدا کرنے والی چیز کیڑی ہے، کیڑا جانور بول سکتے ہیں، یعنی یہ چیزیں حواس نال معلوم ہو سکتی ہے، لیکن حواس غلطی کر جاتے ہیں، حواس غلطی کر جاتے ہیں۔ کس طرح اگر دی گڈی چ بیٹھے ہوئے تیز رفتار گڈی جا رہی ہوئے، باری نال بیٹھ کے باہروں ویکھیے تے انج نہیں لگدا جی درخت پیچھے تو بھجے جاندے ہیں، انہاں مطلب حواس غلطی کر رہے ہیں کیونکہ درخت پہ کھڑے نے اپنی جگہ تے، انسان چلتا جا رہا ہے اپنی گڈی دے نال، یا کوئی بندہ بیمار ہو جاوے، بخار ہو جاوے تے او مٹھی شے بھی کھائے تے او انج لگدا جی کوڑی،
اس کا مطلب ہے حواس کو غلطی ہو سکتی ہے. اس کے اللہ نے عقل رکھا کہ عقل فیصلہ کر دیے میاں وہ 10 چھڑ دیے کہ تینوں اس ٹائم نظر آ رہا ہے کہ درخت دوڑ رہے ہیں. حالانکہ درخت نہیں دوڑ دیتا ہے بلکہ گڈی چلتی پئی ہے تینوں ہی نہیں لگ رہا ہے. شاید کوڑی لگی عقل دستی ہے پراوا گوڑے اے میٹھا ہوتا ہے تینوں کوڑا لگ رہا ہے کیونکہ تینوں بخار ہے تیرے منہ کا ذائقہ بدل چکا ہے تا نہیں پتہ لگ رہا. عقل حواس کی غلطی نو خبردار کر دی ہے اس کے اوپر انسان کو متنبع کر دی ہے. لیکن عقل بھی غلطی کر جاتی ہے. اللہ اکبر. عقل کوڑوں میں غلطی ہو جاتی ہے. کس طرح مثلا عقل آتی ہے بھی اللہ جناب دے کو 1000 روپیہ دے دیتا کسی مسجد نو دے دیتا کسی غریب نو دے دیتا کسی پینپرا غریب نو دے دیتا تو تیرا مال کٹ جائے. عقل چاہتی ہے کہ تیرا مال ختم ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر اللہ نے وہی حکم پڑھایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے چ مال خرچ کرے گا تو دا مال کٹے گا نہیں بلکہ اللہ اس کو 10 گنا بھی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. ایک عقل کو بھی متنبع کرنے واسطے عقل کو غلطی کو محفوظ رکھنے واسطے اللہ نے وحی دا سلسلہ شروع فرمایا اور انبیاء دے اوپر وحی فرمائی تاکہ وہ لوگاں دی عقل دی غلطیاں بھی درست فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جدوں ہن انہاں چیزاں دے اوپر سانوں یقین ہو گیا علم حاصل ہو گیا کہ وحی کی شے ہے اور وحی کیوں ضروری ہے. ہونے کہ وہی آوے گی کیوں ضرورت ہے. کیا ہر بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے تے وہی آئی؟ اگر ان جو ذات دنیا کا نظام سارا خراب ہو جائے کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا پکڑا جاتا تو کہتا ہے کہ وہی آئی ہے مار چھڑ میں مار دیتا ہے کسی کا نقصان کرتا. لہذا ہر بندے کو وہی دا دعویٰ کرنا حق حاصل ہے نہیں. صرف انبیاء کرام علیہ السلام دی ذاتاں او ذاتاں نے کہ جنہاں دے اوپر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور انہاں نے ہی دعویٰ نبوت دا کیتا. سبحان اللہ. ہن سانوں کیویں پتہ چلے کوئی بھی عام انسان ہے وہ کیویں پتہ چلائے گا کہ جڑے اے بزرگ گل کر رہے ہیں اللہ دے نبی نے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اے سچے نے یا جس طرح کے بعض لوگوں نے جھوٹا بھی دعویٰ کیتا نبوت دا کیویں پتہ چلے گا؟ اودے واسطے اللہ نے اپنے انبیاء نو معجزات عطا فرمائے ہیں. سبحان اللہ. کہ اللہ دے نبی معجزے دے ذریعے اپنی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان لے کے آنا پھر ضروری ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. معجزہ کیے کہ جڑا انسانی عقل نو عاجز کرتا ہے سبحان اللہ. کہ انسان دی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی اس کو سمجھ نہیں سکتی. ہن اسی ویکھنے ہاں کہ بعد فاسق یا کافر میں یا جادوگر وغیرہ وہ بھی اس طرح دے اعمال کر بھی دے رہے لیکن علماء نے لکھے کہ اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے پھر معجزہ بکھانا چاہے تو قیامت قائم ہو سکتی ہے جھوٹے نبی کو معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان کیونکہ اگر ان جندہ پھر سچے نبی اور جھوٹے نبی کی پہچان ہی ختم ہو جائے گا. مسلمہ قذاب آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس ظالم نے جھوٹے نے دعویٰ کی طرح نبوت تھا او دے حواریاں نے مطالبہ کیتا او دے کولوں معجزے دا اور کتاباں وچ لکھیا ہے کہ اس نے کسی بچے دے سر تے واڑ کٹ سان انہوں نے کہا یار پھر وہ بھی جان کیونکہ سرکار کا معجزہ ہے سی آقا علیہ السلام نے سر دے ہاتھ رکھیا تے واڑ بھی ہو گیا اور بوڑھے ہون تک چٹے بھی نہیں ہوئے. سبحان اللہ. انہوں نے اگے مطالبہ کیتا تے تاریخ لکھیا کہ اس نے ہاتھ رکھیا تو دے جڑے بچے دے واڑ پہنا ہی سن وہ بھی ختم ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی جھوٹا جڑا دعویٰ کرے گا نبوت دا او دے کولوں معجزہ صادر ہو سکتا ہی نہیں. کہ اللہ نے ساڈے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار معجزات عطا فرمائے. انہاں وچوں ایک معجزہ قرآن. سبحان اللہ. اور قرآن ایسا معجزہ ہے ایسا معجزہ ہے کہ اس وقت تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے قیامت تک واسطے اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں واسطے اس کو معجزہ بنا دیتا ہے. کس طرح اس پہ کئی طرق میں اختصار کر کے کو آگے چلنا ہوں. مثلاً عرب جڑے سن انہوں نے اپنی زبان دانی تے بڑا ناز وہ باقی دنیا میں تو سن سنے عجمیہ عجب اس کا مطلب ہوتا ہے گونگا یعنی وہ کہندے سان بھی گل کرنا بولنا اوندا ہی سانو ہے ساڈے مقابلے دے اندر پوری دنیا گونگی
اور انہوں کے اندر باقاعدہ مقابلے ہوتے جس کے اندر اپنا اپنا کلام پیش کرتے سن اعلیٰ تو اعلیٰ. لیکن جب یہ قرآن آیا اس قرآن نے اعلان کیا سبحان اللہ. قرآن نے چیلنج کیتا 10 سورتاں لے کے آؤ, ایک سورت لے کے آؤ, 10 آیتاں لے کے آؤ. لیکن آج بھی دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر ایسے عیسائی موجود ہیں جنہاں دی مادری زبان عربی ہے لیکن نہ اس دور دے عرب اس قرآن کا مقابلہ کر سکے سن نہ آج کا کوئی عرب اس قرآن کا مقابلہ کر سکے. یہ اللہ نے اپنے حبیب میں معجزہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اسی طرح دوسرے طریقے سے نال دیکھا جائے کہ قرآن دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب چھپتی ہے شائع ہوتی ہے اس کے اندر وہ باقاعدہ پہلا ایڈیشن جو خاص طور پہ ہوئے تو مصنف کی طرفوں ادارے کی طرفوں لکھا ہوتا ہے بھائی ساڈے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تو سانوں دس دیا کہ اگلے ایڈیشن وچ ٹھیک کر لواں گے. لیکن ایک قرآن اس کا اعجاز ہے کہ اللہ نے قرآن سے کھولی ہے شروع کریے تو سورہ بقرہ کے اندر پہلے نمبر پہ فرمایا گیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سبحان اللہ. یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر شک دی گنجائش ہی کوئی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ نہیں کہ صرف اس وقت تک بلکہ قیامت تک اس کو کی بڑا معجزہ ہے اس کے ایک زبر زیر کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یعنی جدوں بھی قیامت آ جائے قیامت تک اللہ نے اعلان فرمایا قرآن کے اندر انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو اساں نے نازل کیتا ہے اور اسی ہی اس قرآن دی حفاظت کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہذا یہ بھی اس کے اعتبار نال بھی قرآن کریم جڑا ہے وہ معجزہ ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا. جبکہ پہلی کتاباں کے اندر انہوں نے منن والے نے یا لوگوں نے تبدیلیاں کیتیاں تحریف کیتی لیکن قرآن اللہ نے قیامت تک واسطے پاک رکھیا ہے کہ چاہے کوئی بندہ مشرق کے شروع سے چلا جائے اور مغرب کے آخری کنارے تک چلا جائے اوتھے بھی قرآن یہی پڑھا جائے گا اوتھے بھی قرآن یہی پڑھا جائے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ دا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعجاز. پھر سرکار کے اوپر جدوں وحی نازل ہوئی سی اور اس سے کئی طریقے سن دو طریقے خاص طور پہ جڑے صحیح بخاری شریف کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمایا کہ حضرت حارث بن ہشام نے سرکار کو پوچھا کہ یا رسول اللہ وحی کی کیفیت کے بارے پوچھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کبھی کہ میرے اوتے وحی انج آندی ہے جویں سلسلہ الجرس یعنی کنڈیری آواز جویں ہوندی ہے اس طرح ہوندی ہے اور جدوں کیفیت ختم ہوندی ہے اللہ کا کلام میرے دل کے اندر موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا طریقہ حضور نے فرمایا کہ فرشتہ انسانی شکل دے اندر میرے کول آندا ہے اور آ کے مینوں اللہ دا کلام جڑا ہے وہ پیش کردا ہے. سبحان اللہ. اور علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ انسان اور مخلوق ہے فرشتہ اور مخلوق ہے. جدوں بھی کوئی ایک بندہ گل کر رہا ہوئے ایک بندہ گل سن رہا ہوئے کہ انہوں کے درمیان کوئی نہ کوئی نسبت کوئی نہ کوئی تعلق ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بندہ کوئی عربی ہے اسی اگر عربی نہیں جانتے سارے سامنے عربی بولے گا تو اسی سمجھ سکا گے نہیں. اگر وہ عربی نہیں جانتا اسی اندر کے پنجابی یا اردو بولیے تو وہ نہیں سمجھ سکے گا. لہذا ہن وہ دی گل سمجھن واسطے دو طریقے یا تے اسی عربی سیکھ لئیے تاکہ اسی وہ دی گل نو سمجھ سکیے یا وہ پنجابی سیکھ لے کہ سانو سمجھا لے اپنی گل. یہی طریقہ بن سکتا یا اردو سیکھ لے. تو علماء کہتے ہیں کہ جس وقت سلسلہ الجرس اس طریقے نال وحی ہوندی سی کہ اودوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے اس صفت دا غلبہ ہوندا سی جڑا آپ فرشتہ دے مقام تے چلے جاندے سن اور اس طریقے دے نال آپ اس دی گل نوں سمجھ لیندے سن. تو دوسرا طریقہ کہ جدوں وہ فرشتہ انسانی شکل وچ آ جاندا سی تے اودوں گویا وہ فرشتہ انسان دے مقام تے آ کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اللہ دا پیغام پیش فرماتے ہیں. لہذا اس کے اندر بھی یہ چیز بنیادی اور ضروری سمجھنا کہ کسی بندے دا اے ایمان اگر معاذ اللہ ہوئے
کہ اس قرآن اس کو تبدیلی آ گئی ہے یا یہ قرآن مکمل نہیں کہ وہ دا ایمان بھی کامل ہے نہیں، ایمان والا کہران کا حقدار نہیں، اور جڑے فرشتے لے کے ہوندے رہ گئے وہ بھی معصوم نے، انہاں کولوں بھی غلطی دا امکان ہے نہیں، لہذا فرشتیاں دے بارے بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ معصوم نے، انہاں کولوں غلطی نہیں ہو سکتی، یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر مالک و خالق اللہ رب العزت جس نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے اس کے اوپر بھی ایمان ضروری ہے کہ خالق کولوں بھی کسی قسم کی غلطی دی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک گل میں اس واسطے کر رہا کہ بعض لوگوں نے معاذ اللہ اپنی مرضی کے کچھ عقیدے کڑے اس انداز دے کہ جی فرشتے کو غلطی ہوگی ہونا ہور دیسی ہو ہو گیا، خبردار یہ چیز ایمان کو جلا دینے والی چیز بے شک بے شک۔ اور اس قرآن کے اندر کچھ لوگوں نے معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھا کہ قرآن مکمل نہیں یا ناقص ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ جڑا قرآن موجود ہے وہ قرآن ہے جڑا اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے اوپر نازل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہن رہ گیا لفظ قرآن، ماشاءاللہ کہ قرآن دا لفظ جڑا ہے یہ بنے قراءت، سبحان اللہ۔ قراءت دا معنی ہوتا ہے پڑھنا، چونکہ یہ کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے، دنیا کے اندر سب تو زیادہ پڑھی جان والی کتاب، تو اس قرآن کو اس بنیاد پہ بھی قرآن آکھا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسری اصلی وجہ بیان کی گئی کہ قرآن کریم کو قرآن اس واسطے بھی آکھا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، متصل ہونا، تو اس کی جڑی آیات نے وہ بھی مجتمع اکٹھیاں نے، اس بنیاد کے اوپر بھی اس کو قرآن آکھا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ہر ایک آیات نے اس کتاب دے 5 نام ذکر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ویسے حدیث پاک اندر اور بھی نام ہے لیکن خود قرآن نے اس کتاب کو جڑے نام عطا فرمائے نے ذکر کیتے نے وہ 5 نے۔ سب تو پہلا ہے قرآن، یعنی اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو خود قرآن فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہو لقرآن کریم، کہ بے شک ایک بڑا ہی معزز قرآن، عزت والا قرآن۔ اور ایک مقام نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید، ایک بڑی بزرگی والا قرآن۔ یہ قرآن کا لفظ خود اللہ نے واسطے استعمال فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے قرآن کریم کو فرقان آکھیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ اللہ نے بڑی برکت والی ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے دے اوپر فرقان نازل فرمایا۔ کہ فرقان دا یہ بنے لفظ فرق اس کو نکالا گیا اس میں، اور اس واسطے کہ یہ حق اور باطل، کفر اور ایمان دے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اس واسطے اس کو فرقان آکھیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے جڑا اس کا نام ذکر کیا ہے وہ ہے الکتاب۔ ابتدا کے اندر اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن نے خود اس کو کتاب دے نام تو ذکر فرمایا ہے، کیونکہ کتاب کا بھی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، کیونکہ اس قرآن کے اندر احکام نے، اس قرآن کے اندر نواہی نے، یعنی منع کرنے والی چیزاں، اس قرآن کے اندر قصص نے، سابقہ امتہ نے، انہاں سارے کو جمع کیتا گیا، اس واسطے اس کو کتاب دا نام دیتا گیا۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ نے اس قرآن کو لفظ ذکر کے نال بھی ارشاد فرمایا، جویں کہ سب نے آیت پڑھی انا نحن نزلنا الذکر، یعنی قرآن نے اس کتاب کو ذکر کا نام بھی عطا فرمایا ہے، کیونکہ ذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت۔ کہ قرآن پاک کے اندر بندیاں واسطے نصیحتاں بیان کی گئی نے، اس واسطے اللہ نے اس کتاب کو نصیحت فرمایا ہے۔ اور پنجے نمبر پہ جڑا نام اللہ نے اس قرآن واسطے ذکر فرمایا وہ ہے نور۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، روشن نور، واضح نور جڑا ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ کہ نور اس کو آکھا جاتا ہے کہ جڑا خود بھی ظاہر ہو گئے اور دوجہ کو بھی ظاہر کرے، کہ قرآن خود بھی ظاہر ہے اور باقی چیزاں بھی ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ساڑھے سامنے بہت سارے چیزاں جنہاں تو اسی نہ واقف سی، قرآن انہوں نے ساڑھے سامنے ظاہر فرماتا ہے۔ اس تو اگلا مرحلہ ہے کہ قرآن کریم دے
فضائل بے پناہ ہے۔ صرف ایک دو چیزاں نوٹ کر لو کہ سرکار نے فرمایا قرآن کریم دے بارے کہ جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ کریم اس نو ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ اور قرآن دے بارے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تواڈے جو سب تو بہترین او ہے جڑا قرآن سکھدا ہے اور یہ قرآن دوجیاں نوں سکھاندا ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرہ، کرام 12 کے الفاظ بولے کہ سرکار میں کہ جڑا قرآن دا ماہر ہوئے گا اللہ کریم اس نو فرشتیاں دے نال معزز فرشتے جو لکھتے ہیں اللہ انہاں دے نال اس نو مقام عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن دے پڑھن دیاں برکتاں بے شمار اور لازوال ہیں۔ اس تو اگلا مرحلہ کہ ثواب تے یقیناً اس دا بے پناہ ہے۔ اگلے مرحلے کے اندر قرآن دی تلاوت دے آداب سبحان اللہ کہ قرآن جدو اسی پڑھنے آ اس کے اندر سانو کیڑیاں چیزاں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک طرف اشارہ کیتا کہ نیت دا صحیح ہونا، اگر کوئی بندہ معاذ اللہ قرآن اس نیت تے پڑھے یا اس نیت تے سکھے، جسے پاکے جو ہے کہ جڑا بندہ اس نیت تے قرآن پڑھے میں لوگوں کو اپنی بار مائل کرا تو وہ بہت سخت دے واسطے بھائی بیان فرض، یعنی قرآن خالصتاً اس واسطے پڑھے کہ اس کے اندر اللہ نے میرے واسطے ہدایت رکھی ہے، میں اس ہدایت کو حاصل کراں گا اور ہر امکانی حد تک میں اس ہدایت کو لوگوں تک منتقل کراں گا۔ ایک ادب قرآن اگر نیت معاذ اللہ بری ہو جائے گی تو اس کا پھر بڑے تو بڑا عمل جڑا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اور جسے بات بڑی معروف تو سنی ہوئے گی کہ 3 بندے نے بڑے اعلیٰ اعمال کیتے قیامت میں پیش کیتے جان گے، انہاں چ ایک وہ بھی ہوئے گا کہ جڑا پوچھا جائے گا کی کیتے وہ کہے گا یا اللہ میں ساری زندگی تیرے قرآن کی تعلیم دینا، قرآن سکھیا سکھایا، قرآن کا علم حاصل کیتا۔ اللہ فرمائے گا تو اس واسطے سکھیا سی مفہوم حدیث دا کہ تاکہ لوگ تیری واہ واہ کریں، وہ لوگاں کر نہیں ہے تو میں منہ دے بر گسیٹ کے جہنم دے اندر آؤں۔ یعنی قرآن نو خالص نیت نال پڑھا گے تو یقیناً اللہ کریم اس سے انعام و اکرام بھی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح قرآن کا جو دوسرا ادب ہے وہ ہے طہارت، یعنی انسان جدو بھی قرآن کو پڑھے اس کی تلاوت کرے اس کی تفسیر کو پڑھے تو بڑا پاک صاف ستھرا ہو کے، یعنی ظاہری طور پہ بھی انسان پاک ہوئے یعنی باوضو ہوئے، اس کے غسل فرض نہ ہوئے، اور پھر علماء نے صوفیاوی کہتے ہیں کہ آپ اس کا دل بھی گویا پاک ہو، اپنے دل کو پاک رکھ کے۔ اور اس چیز تے نوٹ فرما لو کہ ساڈے کو عام طور پہ ایک روش چل رہی ہے کہ اساں کام کیتا یا کوئی عقیدہ بڑھایا، ہن اسی آنے اس عقیدے نوں اساں قرآن وچ ثابت کر، عقیدہ پہلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوندا کی ہے کہ کوئی بندہ بھی جس عقیدے تے چل گیا وہ آتا ہے کہ ہن جو کچھ میرا عقیدہ ہے قرآن اس کے مطابق ٹالنا، یہ غلط ہے، بلکہ سانو اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق ٹالنا چاہیے۔ ایک بندہ پہلا کڑا بنا کے آگے کہ میں قرآن جو ہی ثابت کرنا ہے یہ غلط ہے، بلکہ اپنے آپ کو رکھے قرآن کی کسوٹی میں ہوتے کہ جی قرآن آخلا پہ ہے اپنا عقیدہ بھی انجی بنانا ہے، اپنا عمل بھی انجی بنانا ہے۔ تو اس طرح جو دل اس نیت سے ہوئے اتنا خالص ہوئے کہ جو قرآن آکھے گا میں اس کو تسلیم کروں گا، یہ باطنی طہارت ہے۔ اگر انسان پہلے تڑ من کے کام کرتا ہے کہ پھر قرآن پڑھو کی فیض لے گا۔ اس واسطے دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان ظاہری طہارت بھی حاصل کرے اور باطنی طہارت جڑی ہے اس کا بھی اہتمام کرے، تو پھر جب اللہ کو منگے گا کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ سرکار علیہ السلام دے فرامین کو اور آپ دے ارشادات کو بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن وال جنہ کوئی بندہ رغبت کرتا ہے، جس طرح رب دی رحمت ہے نا کہ انسان اللہ دی طرف ایک قدم چلتا ہے اللہ دی رحمت اس کی طرف 10 قدم ہوتی، اس طرح جدو اس کی قرآن وال جاواں گے پھر قرآن بھی اپنا دامن ساڑے واسطے کھول دے گا۔ اگر اسی قرآن تو معاذ اللہ کھنڈ کریں گے ایک بے نیاز دا کلام ہے، اس نو ساڑی حاجت نہیں، سانو اس کی حاجت ہے، لہذا قرآن دی طرف متوجہ رہنا یہ سارے واسطے بڑا ہی ضروری ہے۔ تو انہاں آداب کا خیال رکھتے آیا ہن اسی
کیونکہ تفصیل تو انشاءاللہ پھر کیونکہ سارا وقت جڑا ہے وہ بھی قریب ہے، تفصیل انشاءاللہ سورہ فاتحہ جی اس کی اسی مکمل تفصیل اگلے درس رکھ لیں گے. تو جڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھوڑا جا سمجھ لو کہ اس کا کی پس منظر ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کے اندر یہ بھی قرآن کا ادب بھی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ جدو بھی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جدو تو قرآن پڑھ لگے کہ تینوں چاہیے کہ تو شیطان مردود کو بنا بنا. اس واسطے جدو سی قرآن پڑھی رہے یقیناً ہر بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے. اور اس کے اوپر علماء نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے جو تفسیر لکھی ہے نا، آپ نے تفسیر قبیل بڑی مفاتیح الغیب آپ تفسیر ہے بڑی معروف ہے، اور اس کے مقدمہ کے اندر آپ نے گل لکھی ہے. آپ فرمانے ہیں کہ میں کسی وقت ایک گل کیتی سی کہ سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 تو زیادہ مسائل ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 تو زیادہ مسائل میں تو کیا جانے کچھ حاسدین جڑے نے انہوں نے حسد کیتا، انہوں نے کہا جی ایویں گپ چھڑ رہے ہیں مولوی صاحب انہیں کتوں نکل اوڑے. تو پھر جنہوں نے اللہ نے علم نوازیا ہو گئے یقیناً انہوں نے کیا بات ہے. اور آپ نے پھر سورت صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر لکھی ہے، اور آپ نے اس کو ثابت کیتا ہے کہ صرف اعوذ باللہ کے اندر ہی لکھا مسائل موجود ہیں کہ سورہ فاتحہ کے درکنار، کیونکہ آپ انہوں نے غلام نے مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھا کہ 70 اٹھ بھر جان، لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر پھر بھی مکمل نہ ہو سکے. یعنی قرآن کے ایک لفظ کے اندر ایک حرف کے اندر خالق کائنات نے بے پناہ کرامت، بے پناہ عزت اور بے پناہ مسائل اور علم کا ذخیرہ رکھا ہے. کہ کوئی جنہ قرآن کے قریب جائے گا، جنہ قرآن کے نیڑے جائے گا، اللہ کریم اتنا ہی زیادہ اس کو قرآن کریم کو نوازے گا. اعوذ باللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان جس وقت اللہ کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا ایک یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کہ معاذاللہ اس قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے نے جڑے ہدایت کے رستے بھی اتنے چلتے ہیں. تے گمراہ وہی ہوندے نے جڑے شیطان کی پیروی کرنے والے. تے بندہ قرآن پڑھن لگیا جدو شیطان کو پناہ منگ لگے کہ یا اللہ میرے انہاں لوگاں وچوں نہ کری جڑے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، میرے انہاں لوگاں وچوں رکھی جڑے قرآن پڑھ کے تیرے تک پہنچ جاتے ہیں. جدو اعوذ باللہ بندہ پڑھ رہے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا کہ مالک میں کچھ بھی نہیں، میرے بس سے کچھ بھی نہیں، میں عاجز ہاں، تیرا انتہائی حقیر بندہ وا، شیطان دے مقابلے دے اندر قوت بھی میرے تو ہی عطا فرمانی ہے، شیطان دے حملے تو محفوظ بھی میرے تو ہی رکھنا ہے. اور انسان اس چیز کا بھی گویا اللہ دے سامنے اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر میں قرآن پڑھن دی سعادت ملی ہے تو این سعادت بزور بازو نہیں، ایک میرے بس کا کم نہیں. یا اللہ قرآن میں پڑھ رہا تو ایک توفیق بھی تو ہی میں نو عطا فرما. اس طرح اعوذ باللہ کے اندر بے شمار حکمتاں نے، یعنی شیطان مردود اس تے بارہ تو، اس تے وسوسے تو، اس تے ہیلے جنہاں کے ذریعے معذرت انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، انہاں سارے تو انسان اللہ دی پناہ طلب کرتا ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا ہے. جدو اسی کوئی بھی کم کرنے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام جڑا ذیشان ہوئے اور بغیر بسم اللہ تو شروع کیتا جاوے وہ بے برکتہ ہوتا ہے. جدو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے تو گویا اسی اللہ دے نام کو برکت حاصل کر رہے ہیں کہ یا اللہ اے اپنے نام کے صدقے دنال سانو اس علم دے اندر یا جڑا بھی کام اسی نے کرنے اس کام دے اندر سانو برکتہ میں رڑ والا فرقہ. یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ گویا انسان واسطے ہتھیار میں شیطان دے خلاف اور اللہ کو رحمت منگن دا ایک ذریعہ ہے کہ انسان اپنے رب دے سامنے عاجزی دا اظہار کر کے اپنے اللہ کو توفیق مانگ رہا ہے اور اس کا گویا شکر بھی ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میرے سعادت عطا فرمائی ہے، اے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں تیری کتاب دی تلاوت کر رہا ہوں. اور سورہ فاتحہ
قرآن کریم کی تفسیر دے اندر سب تو ترتیب دے اندر سب تو پہلا جڑی سورت اس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور فاتحہ دا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ تو ایک سورت گویا قرآن نو کھولن والی۔ کس طرح اسی جدو قرآن پڑھنے ہاں شروع کرنے ہاں کہ قرآن دا دروازہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ دی فضیلت دے اندر آقا کریم علیہ السلام نے کئی فرامین نے، جس کا مفہوم ہے کہ سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ جڑی ہے اس نو سبع مثانی بھی کیا گیا، اور اس صورت ایسی صورت ہے کہ جڑی اللہ نے اس تو پہلے نہ تورات نہ زبور نہ انجیل یعنی کسی کتاب کے اندر بھی نازل نہیں فرمائی، اور ایک خاص اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو تعلیم فرمائی ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر بے شمار چیزاں جڑی ہیں انشاءاللہ عزیز اگلے درس کے اندر اسی تفصیل نال انہاں نوں ذکر کریں گے، اور اس کی ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تر تعریفیں ہر طرح جن سے ہم یہ خاص اللہ رب العالمین کی ہے، یعنی ایک اسی آغاز اس طرح وجہ بحمدللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز مزید تفصیل اللہ کریم صلی اللہ توفیق عطا فرمائے اگلے درس سے چوئے گی، اور جڑیاں اساں گلاں کیتیاں نے اگر اس کے اندر سارے کو غلطی ہوئی ہے تو مالک کائنات اس نے سانو معافی عطا فرمائے، اسی اللہ دے حضور توبہ کرنے ہاں، اللہ کریم سانو اچھی نیت دے نال اچھے طریقے دے نال قرآن پاک پڑھن دی سمجھن دی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن انہاں گلاں دے وچوں اگر کوئی گل جناب نو سمجھ نہ آئی ہوئے تو بلا جھجک بلا تمہید جس طرح کہ اسی شروع بھی اشارہ کیتا ہے اور علامہ صاحب نے اعلان بھی فرمایا سی کہ کوئی گل تسی پوچھنا چاہو تو جی میں آپ سے دوستانہ ماحول انشاءاللہ اسی کوشش کریں گے تھوڑی گل کی جائے۔ وما توفیقی الا باللہ واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔